Assalamualaikum viewers and welcome to کہانی پاکستانی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی. ہابیز ایک ایسا کام ہے جو دنیا میں کوئی لوگ اس کو پروفیشنلی پرسیو کر رہے ہیں. آج میرے یہ شو میں میں آپ کے سامنے ڈفرینٹ ہابیز کے انتھوزیسٹ پیش کر رہی ہوں. امید رکھتی ہوں کہ آپ کو بھی ان کے پیشنز اور جنون پسند آئیں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اوہ ہیلو. بشیر احمد سے پہلے MMA یا مکس مارشل آرٹس میں نے شاید صرف فلموں میں دیکھا تھا، لیکن MMA ایک انٹینس اسپورٹ ہے جس کے دنیا بھر میں انتھوزیسٹ ہے. میری اس MMA فائٹر اور اس کے کرو کے ساتھ ملاقات یادگار رہے گی. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ناظرین، ہم موجود ہیں ایٹ دا UFC جم ان فیئرفیکس ورجینیا اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بشیر احمد، دا گاڈ فادر آف پاکستانی MMA. بشیر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. فرسٹ تھنگس فرسٹ، MMA ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بیسکلی MMA جو ہے وہ ایک مقابلہ ہے جس میں ہر مارشل آرٹس کا فن شامل ہو سکتا ہے. یعنی باکسنگ، ریسلنگ، جوڈو، کراٹے، کنگ فو، یہ سارے شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو رولز جو ہیں اس کے جو گیم کے جو قانون جو ہیں وہ ہر اسٹائل کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے. یعنی اگر بندہ ریسلنگ میچ دیکھے، کشتی کا میچ دیکھیں، اس میں پنچنگ کی اجازت نہیں ہے، تو اگر اس میں پنچنگ ہوئے تو پھر فاؤل بن جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ریسلر جو ہے اور باکسر جو ہے وہ دونوں ایک ہی اسٹیج پہ لڑ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیسٹ کون ہے. تو MMA یعنی مکس مارشل آرٹس کی ہسٹری کیا ہے؟ بیسکلی اس کی ہسٹری کافی پرانی ہے. اینشنٹ گریس میں بھی اولمپکس میں پینکریشن کے نام سے MMA کی طرح گیم چلتی تھی، لیکن جو ماڈرن MMA ہے وہ شروع ہوا ہے UFC کے ساتھ. اس میں انہوں نے ایک جو گریسی فیملی ہے برازیل سے، انہوں نے ایک امریکن انویسٹر، امریکن پروموٹر کے ساتھ ایک ایونٹ کروایا تھا جس میں انہوں نے سارے سٹائلز کو بلا کے انہوں نے دیکھنا تھا کہ بیسٹ اسٹائل کون سا ہے. تو گریسی فیملی جو تھی ان کی بیک گراؤنڈ تھی برازیلین جوجتسو، اور اصل میں وہ چاہتے تھے دکھانے کے لیے کہ ہمارا اسٹائل بیسٹ ہے. تو یہ 1993 میں ہوا تھا. تقریباً اب میرے خیال 20 سال سے زیادہ، 21 سال ہو گئے ہیں جب سے یہ شروع ہوا ہے. تو آپ کی شروعات MMA میں کیسی ہوئی؟ وائی MMA؟ بیسکلی مجھے مارشل آرٹس کے جو فلسفہ جو ہے، اس کی جو لائف اسٹائل جو ہے مجھے بہت پسند آئی. تو میں نے مارشل آرٹس میں شروع کیا تھا ٹریڈیشنل جوجتسو میں، جس میں سے ڈسپلن جو آتی ہے، اس میں جو پورا لائف اسٹائل، اپنا کھانا پینا، اپنا تمیز جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی سلوک، مجھے یہ چیز بہت پسند آئی. MMA کے بارے میں نے نہیں سوچا، میں نے بس مارشل آرٹس کے بارے میں سوچا تھا کہ مارشل آرٹس میں ٹریننگ کرنی ہے اور اس کی بینیفٹس لینے ہیں فار مائی ہول لائف. آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یو آر دا گاڈ فادر آف پاکستانی MMA. سو ٹیل می اباؤٹ دس کہ آپ پاکستان میں MMA کیوں لے کے آئے، کیسے لے کے آئے، واٹس دا مشن؟ ہو سکتا ہے کہ میں سب سے مشہور بندہ ہوں اس گیم میں ان پاکستان، لیکن میرے پہلے بھی ایک آدھ جم ٹریننگ کر رہے تھے MMA میں اور گریپلنگ میں، برازیلین جوجتسو میں، گجرہان میں بلکہ ایک کافی نوٹیبل جم ہے پیکائڈو فیڈریشن کا، ایک سر جلیل، انہیں وہ ٹریننگ کر رہے تھے MMA کے اسٹائل میں. اسلام آباد میں ٹیم فائٹ فورٹریس وہ بھی کر رہے تھے. لیکن جب میں آیا تھا میں اس ایجنڈا کے ساتھ آیا تھا کہ میں نے پورے ملک میں پھیلانا ہے. اس پروسیس میں ذرا اپنی اکامپلشمنٹس کے بارے میں بتائیے. I mean, you have a student, one of your first students is going to fight in Malaysia and you're cornering him. So tell me more about that. میرے اکامپلشمنٹس جو ہیں، جو مین ہے کہ میں نے ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کیا ہے جس کے مکس مارشل آرٹس پاکستان اور پیک MMA، جو سمجھ رہے ہیں از دا برانڈ، از دا فیس آف MMA ان پاکستان، اور میں اس کا ہیڈ ہوں. تو یہ پیک MMA جو ہے اس نے سارے جمز کو پروموٹ کیے ہیں، ان کو آپس میں لنکس اسٹیبلش کیے ہیں، مقابلے آرگنائز کیے ہیں.
تو ایک یہ ہے اکامپلشمنٹ. دوسرا ہے کہ میں نے لاہور میں ایک جم کھولا ہے, سینرجی مکس مارشل آرٹس, جو ہے بیسٹ فیسلٹی مکس مارشل آرٹس کے لیے ان پاکستان. بہت اچھے فائٹرز ہیں پوری دنیا, پورے پاکستان میں, لیکن ہمارے جم جو ہے اس کی فیسلٹیز اور اس کی جو ٹریننگ وغیرہ, وہ سمجھے کہ ایک نیا چیز, نیا اسٹائل تھا اب ٹریننگ اور ان ٹرمز آف اسٹینڈرڈ آف فیسلٹیز ان پاکستان. اور پھر میں نے خود ون فائٹنگ چیمپئن شپ کے ساتھ سائن کیا, جو ایشیا کا سب سے بڑا مکس مارشل آرٹس لیگ ہے. اس میں پہلے بندہ تھا جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا انٹرنیشنل MMA. سنگاپور میں میری پہلی فائٹ تھی, تقریباً 1 سال ہو گیا, April 5th 2013. اس میں میں نے ایک تھائی فائٹر کے ساتھ فائٹ کیا تھا, شیرن ویرشائے, جس میں میں جیتا ہوں. تو اس کے بعد کافی MMA کافی بڑھ گیا تھا ایک دم سے. اور ابھی جو سب سے ریسنٹ اکامپلشمنٹ ہے وہ ہے جو آپ نے کہا تھا میرا اسٹوڈنٹ بغار عمر, وہ اب فائٹ کر رہا ہے ملیشیا میں March 14th. تو اس کو میں سپورٹ کرنے جا رہا ہوں. وہ میرا سمجھے پہلے اسٹوڈنٹس میں سے تھا جب بالکل میں نئے آیا تھا پاکستان میں. تو اس کی کافی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اب اس لیول پہ پہنچ گیا, کیونکہ وہ کافی سادہ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. تو اس کی بھی خواہشیں اور خوابیں قبول ہوئے ہیں اور ساتھ میرے بھی ہوئے ہیں. میں MMA کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی, آئی نو مور ناؤ آپ سے بات کرنے کے بعد, لیکن میں نے سنا ہوا ہے کہ بروس لی از لائک دا فادر آف MMA, اینڈ یہ سنا ہوا ہے کہ اس لیے کیونکہ ہی said that there's no, you shouldn't stick to one style. Do you agree with that? بالکل بالکل, کیونکہ اس کا جو فلسفہ تھا, his approach to MMA, her approach to martial arts, وہ بالکل وہ تھا جو آج کل MMA میں چل رہا ہے, کہ ایک سٹائل نہیں, ہر چیز سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ نکالو جو ہر انڈیویجول کے لیے کام کرتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکس ہوئی جو میرے لیے بہترین ہے لیکن آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, اینڈ دین وائس ورسا. So he was the originator of this training methodology. تو پاکستان میں MMA, where do you see that going in the next years to come? میں نے پچھلے مہینوں میں کئی بار کہا ہے کہ 2015 and 2016 is the year that Pakistani MMA is going to explode. جیسے اگر بندہ تھوڑا سا ٹائم لے کے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھے کہ کہاں پہ شروع ہوئے تھے اور اب کہاں پہ ہے, تو اس کو نظر آئے گا کہ جو ٹرینڈ جو ہے وہ بس آگے کی طرف جا رہا ہے. اور ابھی تک کچھ یہ نہیں نظر آ رہا کہ آہستہ ہو گیا ہے, بلکہ ٹرینڈ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے جلدی سے جلدی. تو میرے آئیڈیا میں تقریباً 5 سال تک جو MMA جو ہے it will rival cricket. یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ کے قریب بھی آئے گا, لیکن اور کرکٹ کے بعد اور کوئی سپورٹ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے. سو آئی تھنک MMA will reach that point. ٹی وی پہ آ جائے گا, لوگوں کی انٹرسٹ بڑھ جائے گی, لوگوں کو پلیئرس کو جان پہچان ہو جائے گا. تو آئی سی دیٹ in 5 years. تو ہمارے پیچھے جو خاتون لڑ رہی ہیں بہت خطرناک سا لگ رہا ہے, بٹ ہاؤ کامن از اٹ؟ I've heard کہ professional MMAs جاپان اور امریکہ میں صرف ہوتے ہیں. Is that true? I mean, is there a standing for female professionals in MMA? بہت, بلکہ اگر آپ اس پوسٹر کو دیکھیں, مین ایونٹ جو تھا رونڈا راؤسی, وہ MMA کی ٹاپ 5 اسٹارز میں ہوئے گی, اینڈ شی از اے وومن. تو اب کافی رواج ہو گیا فار ویمن ان مکس مارشل آرٹس. بلکہ ابھی جو جس ایونٹ پہ میں جا رہا ہوں گا کوالالمپور میں March 14th, جس میں میرا فائٹر وقار لڑا ہوئے گا, اس میں جو ایک فائٹ ہے, ون آف دا مین فائٹس از اے ملیشین وومن ورسز اے سنگاپورین. تو ایک تو عورت ہے فرام اے مسلم کنٹری, شی از مسلم ہر سیلف. تو اب کافی آگے ہیں عورتیں, بلکہ اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہے, ہم کچھ نہ کچھ جا سکتا ہوں. Sure, okay, I'm willing to try it. Right, you ready? Yeah, let's do this. I'm feeling confident.
تو پاکستان میں اس کے لیے ہے ایڈیکویٹ فنڈنگ ابھی تک یا از اٹ سمتھنگ جس کے لیے آپ اسپائر کر رہے ہیں؟ یہ نیا اسپورٹ ہے تو پھر فنڈنگ تو ریسورسز لمیٹڈ ہیں لیکن بڑھ رہے ہیں. اور میں پاکستان میں تھا تقریباً 4.5 سال اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور میں واپس امریکہ آیا ہوں اسی صورت میں, کیونکہ میں ایک تو اپنا ٹریننگ انہینس کرنا چاہتا ہوں اور پھر وہ ٹریننگ واپس لے آؤں گا ٹو پاکستان. اور نمبر 2 اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ یہاں کی جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی جو ہے میں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایفرٹس کے بارے میں. اور کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, دا پاکستانی کمیونٹی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس has the capability to support what's going on in Pakistan. تو میں نے جو MMA کی فائٹس دیکھی ہیں they are hardcore, they are brutal and that's what you're known for. and میں نے آپ کی بھی تصویریں دیکھی ہیں of matches so you've got cuts and blood all over the place. آپ اپنے آپ کو ٹرین کیسے کرتے ہیں to withstand that pain? Do you feel pain in the moment یا بعد میں? I mean, how does that work? بالکل نہیں, فائٹ کے دوران تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا. فائٹ کے بعد تو کافی کچھ ہوتا ہے لیکن فائٹ کے دوران ایڈرینلن ہوتا ہے, بندہ کافی جذبات میں آتا ہے, جنون ہوتا ہے, تو کچھ بھی نہیں فیلنگ ہوتا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. کھلونے اور ہابیز کے ساتھ اور بھی بہت کچھ. تھینکس فار کمنگ بیک ٹو دی بریک. بیک وی گو. خوشی کی بات یہ ہے کہ گاڑی اور اس کے انتھوزیسٹس میں صرف مرد نہیں شامل ہیں بلکہ اس کے شوق اور ریپرزنٹیشن میں عورتیں بھی آگے ہیں. میری ملاقات چند ایسے ہی کار انتھوزیسٹ سے ہوئی ایٹ دی واشنگٹن آٹو شو. لیٹس گو چیک اٹ آؤٹ. So what model is this? It's a 2014 Okay. Corvette Coupe. The price point is lower than its primary competition. یہ 2014 کا ماڈل ہے. جہاں تک اس کی قیمت کا تعلق ہے تو پرائمری کمپٹیشن کے لحاظ سے اس کی قیمت کم ہے. اس کی قیمت $52,000 سے کم ہے, لیکن اس کے باوجود یہ گاڑی آپ کو 450 ہارس پاور دیتی ہے. اس کم قیمت میں بھی یہ بہترین پرفارمنس دیتی ہے. اگر آپ اس کار میں کچھ اور فیچرز اور آپشن شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایسا ممکن ہے. آپ اس میں Z51 پرفارمنس کا پیکج شامل کر سکتی ہیں, لیکن اس سے گاڑی کی قیمت بڑھ کر $66,000 ہو جائے گی. It's $66,000. Now, people who own Corvettes, a lot of the times they say their concern is that they don't drive this in the rain. And what do you do? Can you drive this in the snow like they like today? Well, you know, it's also یہ ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے. بہت سے لوگ جن کے پاس کارویٹ ہے وہ اسے صرف اچھے موسم میں باہر نکالتے ہیں. کیونکہ اس کار کی اونچائی سڑک سے بہت کم ہے, اس لیے برف کے موسم میں چلاتے ہوئے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے سڑک پر کتنی برف ہے. اس گاڑی میں ٹریکشن کنٹرول اور اسٹیبلٹی کنٹرول لگایا گیا ہے, اس لیے بارش میں بھی آپ اس پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ذاتی پسند ناپسند ہے کہ آپ اسے بارش یا برف میں چلاتے ہیں یا نہیں. یہ عالمی سطح پر معروف امریکن اسپورٹس کار ہے. ہمارے پاس اس کار کے کچھ اور ورژنز بھی ہیں. ہمارے پاس کنورٹیبل ہے. اس کار کا رنگ باہر سے سفید اور اندر سے سرخ ہے اور اس کے ساتھ نیلے رنگ کی کار ہے. Laguna Blue. I saw that. So what model is that? Is that the same? Yes, It's the it's Coupe also a coupe. 2014. Yeah, 2014 Chevrolet Coupe. یہ 2014 ماڈل کی شیورلے ہے اور اس سے پیچھے پلیٹ فارم پر اس ماڈل کی کنورٹیبل موجود ہے. آپ اس میں اچھی لگیں گی اور اس میں آپ کے اڑتے ہوئے بال بہت شاندار لگیں گے. Absolutely. Okay, well, I'm going to go daydream about this for the rest of the day. Thank you. You are so welcome. You're so welcome. All right. It's really low. Diskew. یہ گاڑی لی تو I would have to kind of practice on getting in and out like a lady. It's not easy. Really low. اتنی ساری گاڑیاں guys. Oh my god. Check this out. میں کتنی typical لڑکی ہوں نا. I love hoods that come up this way. So beautiful. Look, check out the engine. Ooh-wee. That is gorgeous. مجھے یاد ہے میں جب بچی ہوتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ ڈنکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. Remember the little tiny cars? That was my favorite car. I had a Viper. اب جا کے شاید کوئی practical car دیکھتے ہیں. Look, Fiat. How cute.
ये वाली देखिए, so cute and tiny. Of course मेरी favorite वाली वो है, the red one. Tell me about this work of art. So this is the 2014 Ram. ये रैम 2014 का 1500 डीजल मॉडल है। ये तेल में बचत की वजह से निस्फ टन ट्रक खरीदने वाले ग्राहकों की अव्वलीन पसंद है। हम पिकअप ट्रकों में तेल बचाने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रक में 8 स्पीड की ट्रांसमिशन है। इसमें ताकतवर डीजल इंजन है जो ट्रक को 420 पाउंड की कुव्वत देता है और ये ट्रक आपको 1 गैलन में कम से कम 27 मील ले जाती है। अभी हम तेल की बचत के सिलसिले में EPI नंबरों का इंतजार कर रहे हैं जो जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन हमारे पिकअप ट्रक्स तेल बचाने वाले 2 अव्वलीन ट्रकों में शामिल हैं, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाला ट्रक हो या फिर डीजल से चलने वाला ट्रक। I used to drive my dad's Excursion, the one that they discontinued. We used to get 12 miles per gallon. So 27 miles per gallon. Was it a diesel or a gas engine? It was a gas engine. Very cool. Thank you. You're welcome. Sir, tell us about what's behind us. What we have here is a concept of the fuel cell vehicle. हमारे पास मौजूद ये कॉन्सेप्ट कार है। वो गाड़ी है जो टोयोटा सन 2015 में मार्केट में लाने का इरादा रखती है। ये मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली गाड़ी है। ये हाइड्रोजन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करती है और इससे बिजली बनाती है। ये अमल बिल्कुल इलेक्ट्रिक बैटरी जैसा है। ये गाड़ी कोई धुआं खारिज नहीं करती। ये चलने में बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल बेआवाज और चलने में आरामदेह है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बरक्स इस गाड़ी में 3 से 5 मिनट में ईंधन भरा जा सकता है। What do you think about the influx of Earth-conscious vehicles lately? Well, I think that's really important. Although in the US, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। अगरचे अमेरिका में गैस और तेल के अलावा भी बहुत से वसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनकी मुकामी खपत में बचत के रास्ते ढूंढे जाएं, चाहे वो बिजली और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हों या फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियां जो मुतबादल तवानाई के तौर पर हाइड्रोजन इस्तेमाल करती हैं। इस तरह की गाड़ियां हमारी ज़मीन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। Well, thank you very much. okay, thank you. हाँ, memories. ये मेरी सबसे पहली गाड़ी थी, the Toyota Corolla. क्या करूँ? सही पाकिस्तानी हूँ ना? We love our Corollas. Beep beep. Oh, look who's here to deliver your fan mail. Well, technically वो सारा online होता है. Anyway, एक ब्रेक के बाद वापस आइएगा. I love kites, even डराने वाले. ब्रेक से वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया. Back we go to hobbies. दीवारों पे चॉकिंग करने को एक आर्ट फॉर्म में तब्दील कर देना, ये हमारे अगले गेस्ट का पैशन है. ये अनगिनत आर्टवर्क्स बना चुके हैं और रंगों से कहानी बनाते हैं. आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ ये आर्टिस्ट और उनके शौक से. Thank you so much for having us here today. Thank you. Thanks for having me. My pleasure. So let's start from the beginning. How did you get started in the industry and how did you get started in graffiti? You know, it was a very informal. ये सब कुछ बहुत इनफॉर्मल तरीके से हुआ. मुझे बचपन से ही आर्ट में दिलचस्पी है और जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो उसमें मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई और फिर मैं अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल हो गया. मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ की कोशिश करते हैं जिसकी लोग आपसे तवक्को रखते हैं
اور آپ ہر روز اپنے ان ولولوں اور خواہشات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اچھی چیزیں سامنے آتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر کچھ سامنے نہ آ سکے لیکن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. So you are an industrial designer and a graffiti artist. Tell me more in detail about how you got started in both of those fields. Industrial design is what I studied in universities. میں نے انڈسٹریل ڈیزائن کی تعلیم یونیورسٹی میں حاصل کی. اس لحاظ سے وہ اس شعبے کی ایک باضابطہ تربیت تھی جسے میں جاری رکھنا چاہتا تھا. جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں فٹ بال اور باسکٹ بال، جمناسٹک اور دوسرے کھیلوں کی تقریبات کے مواقعوں پر کچھ اسکور بورڈ اینیمیشنز بنائیں جو طالب علموں کے لیے فائدہ مند تھی. وہاں اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے جن میں زیادہ تر آرٹ اینڈ ڈیزائن شعبے کے اسٹوڈنٹس تھے اسکور بورڈ کی تصویریں بنائیں. مجھے یہ بہت اچھا لگا. اس سے مجھے آرٹ کے دوسرے شعبوں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. اگر ہم گرافیٹی آرٹ کی بات کریں تو یہ بہت انفارمل ہے. آپ یہ آرٹ شروع کرتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ روک دیتے ہیں، یا پھر جیسے جیسے آپ پروان چڑھتے ہیں آپ یہ آرٹ بناتے رہتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے کبھی گرافیٹی بنانا ترک نہیں کیا اور یہ چیزیں بنتی رہیں. And it leads to good things in the end. Now, what I found really interesting about what you do is that you've taken a stand against the negative connotation that goes along with graffiti, it being seen as vandalism. Tell me more about that. So, graffiti is جہاں تک گرافیٹی کا تعلق ہے تو یہ ایک بڑا وسیع قسم کا آرٹ ہے. اس میں تصویریں بنتی رہتی ہیں اور لوگ اسے مٹاتے رہتے ہیں. یہ ایک طرح سے بلی چوہے کے کھیل جیسا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اس کی صرف حوصلہ افزائی کریں تو اس سے اس آرٹ سے منسلک ہر شخص کو مدد ملے گی. یہ آرٹ لوگوں کو اپنے اظہار میں مدد دیتا ہے. یہ نسبتاً ایک زیادہ کھلی کمیونٹی ہے. یہ زیادہ تر ایک طرح کی ڈائری ہے کہ لوگ دن بھر کیا سوچتے ہیں. میرا خیال ہے کہ رنگ برنگے لفظوں اور تصویروں کے مقابلے میں سیمنٹ کی مٹیالی خالی دیواریں انسان کو تشدد پر زیادہ اکسا سکتی ہیں. ہمارا یہ پروگرام ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت تعمیر کی جانے والی سیمنٹ کی ہر دیوار پر تصویریں بنائی جائیں. قانون کو اس کی اجازت دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ لوگ اس سے اتفاق کریں گے. میرا خیال ہے کہ رنگ کالے اور گرے سیمنٹ کی نسبت لوگوں کے لیے زیادہ دلکش ہوتے ہیں. What do you think about the prospect of legalization of graffiti? I think it's great, and I think it can be done in a way where everybody in the neighborhood can appreciate it. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اسے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ علاقے کا ہر شخص اس آرٹ کو اپریشیٹ کرے. اسے اپنے علاقے کی جانب تھوڑی بہت کمیونٹی کی توجہ، کمیونیکیشن اور اس پر ہر ایک کے کمپرومائز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا علاقہ اچھا ہو اور ایسا ہو کہ لوگ وہاں جانا پسند کریں. میرا خیال ہے کہ بڑی عوامی عمارتوں، تھیٹرز اور دوسری جگہوں پر صرف گرافیٹی ہی نہیں بلکہ آرٹ کی دوسری اقسام سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. یقیناً ایسا ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے ایک مناسب ماحول کی ضرورت ہے. What's it like running around doing something that's illegal? I mean, do you get a rush? And have you ever gotten in trouble? The first time I did it, I did get in trouble, but it was only for... پہلی بار جب میں نے ایسا کیا تو مجھے پریشانی کا سامنا ہوا. یہ اس وقت ہوا تھا جب میں ایک بچہ تھا اور کنکریٹ کی ایک دیوار پر تصویر بنا رہا تھا اور وہ سب نئی چیزیں اور کنکریٹ کی دیوار اس کا حصہ ہیں. وہ میرا پہلا تجربہ تھا. پولیس آئی تھی اور مجھے واپس گھر جانا پڑا تھا. Taking me back home. Rajan, thank you so much for having us here today. I had a great time. You're welcome. میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈے ان ٹورلینڈ اور بچپن کو ریوزٹ کرنے میں مزہ آیا. مجھے تو بہت زیادہ مزہ آیا. اب میں نکل رہی ہوں اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیاری کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.